السلام علیکم۔ آج میں آپ کے ساتھ ایک ڈارک سائیکالوجی کی ایسی ٹیکنیک شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ اگر آپ نے اس کو سمجھ لیا، اس کے اوپر عمل کر لیا اور کسی انسان کے اوپر آپ نے اس کو اپلائی کرنا سیکھ لیا تو کوئی بھی انسان ہو، ایکس وائی زی، آپ کا پارٹنر ہو، ہسبینڈ ہو، وائف ہو یا کوئی بھی، تو وہ آپ سے بات چیت کیے بغیر نہیں رہ پائے گا۔ صحیح ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ویڈیو کو لائک کر دیجئے، اور کمنٹ سیکشن میں آپ نے بتانا ہے کہ ہماری ویڈیو سے آپ کو کتنی ہیلپ مل رہی ہے، کیا کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے۔ اپنا فیڈ بیک آپ نے ضرور دینا ہے۔ اچھا دیکھیے، جس بھی انسان کو آپ اپنا ایڈکٹ کرنا چاہتے ہیں نا، آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے بغیر نہ رہے، سمپل الفاظ میں بہت سارے لوگ اس میں یوٹیوب پر بہت زیادہ ریسرچ سرچ کر رہے ہوتے ہیں لوگ کہ کسی کو کنٹرول کیسے کرنا ہے، اپنے ہاتھ میں کیسے کرنا ہے، اس کو قابو کیسے کرنا ہے، رائٹ۔ تو بے شمار لوگ وظائف بتا رہے ہوتے ہیں، کئی لوگ جو ہیں وہ عملیات کا آپ کو کہہ رہے ہوتے ہیں، مختلف قسم کے لوگ اپنے اپنے علم کے مطابق، اپنی سوچ کے مطابق آپ کے ساتھ شیئرنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن میں جو چیز آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں یہ بڑی اتھینٹک ہے اور یہ ورک کرے گی، اور ورک تب کرے گی جب آپ نے اس کا صحیح استعمال کیا، اس کو سمجھا اچھے سے، تو پھر آپ کو اس چیز کے ریزلٹس ملیں گے۔ دیکھیے، آپ نے سب سے پہلے کرنا کیا ہے، آپ نے کسی بھی انسان کو، جس انسان کے اوپر آپ اس چیز کو اپلائی کرنا چاہتے ہیں، اس بندے کو آپ نے ٹائم دینا ہے، فل ٹائم۔ سٹارٹنگ میں محبت دینی ہے، ٹائم دینا ہے، کیئر کرنی ہے، اس کو عزت دینی ہے۔ اب یہ مت سمجھیے گا کہ میں آپ کو وہ لو بومنگ والی ٹیکنیک بتا رہا ہوں۔ لو بومنگ بھی آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں، لیکن جب آپ پوری بات سنیں گے تو آپ کو سمجھ لگے گی کہ یہ اصل میں وہ کیا رہا ہے۔ اچھا، جیسے ہی آپ کسی انسان کے ساتھ مسلسل اس کے ساتھ بات چیت کریں گے نا، مسلسل اس کو سٹارٹنگ میں ٹائم دیں گے، عزت دیں گے، محبت دیں گے، اس کی تعریف کریں گے، آپ نے اپنی ذات کو نفی کر لینا ہے، اپنی ذات کو بالکل نکال دینا ہے، بھول جانا ہے کہ آپ کی کوئی پسند ہے، آپ کی کوئی سیلف رسپیکٹ ہے، ٹھیک ہے، آپ کی کوئی قدر ہے، آپ کی کوئی ویلیو ہے۔ ان سب چیزوں کو آپ نے ایک سائڈ پر لگا دینا ہے اور دوسرے انسان کے مطابق ہو جانا ہے۔ جیسے ہی آپ دوسرے انسان کو ٹائم دیں گے، محبت دیں گے، اس کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہیں کریں گے، سمپل الفاظ میں کہوں تو اگلے انسان کو آپ نے اپنے اعتماد میں لینا ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ کوئی بھی بات آپ سے شیئر کرے تو آپ مطلب غصہ نہ کریں، آگے سے کوئی ریئیکٹ کرنا نہ سٹارٹ کر دیں۔ کئی لوگوں کی ریلیشن شپ، بالخصوص ہسبینڈ وائف کی ریلیشن شپ ایسے ہوتے ہیں کہ پارٹنر اپنے پارٹنر کے ساتھ اپنی تکلیف بیان اس لیے نہیں کر رہا ہوتا کیونکہ اس کو اپنے پارٹنر کے اوپر اعتبار نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، وہ چھپا رہا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ ایکسٹرا میریٹل افیئرز بنتے ہیں اور وہ دور ہو جاتے ہیں۔ کئی ریلیشن شپ اس وجہ سے خراب ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ اس طرح نہیں ہے کہ یہ جو باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ نے ساری زندگی اسی طرح کرنا ہے، نہیں۔ پوری بات سمجھیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ اصل میں وہ کیا رہے۔ آپ نے اگلے بندے کا اعتماد جیتنا ہے۔ اگلا بندہ کوئی بھی مطلب کہے نا کہ یار آج میں نے فلاں کے ساتھ بات چیت کی ہے، اس کے ساتھ میرا افیئر ہے، یہ وہ، مطلب کوئی بھی آپ کو جلانے کے لیے کچھ بھی کنورسیشن آپ کے ساتھ کرے نا، آپ نے سامنے سے کوئی آگے سے ریئیکٹ نہیں کرنا، آپ نے جسٹ سنتے جانے۔ اور جس طرح میں اکثر اپنی ویڈیوز میں یہ بات کہتا ہوتا ہوں کہ آپ نے سامنے والے انسان کے مطابق ڈھل جانا ہے، ٹھیک ہے، اس کو یہ بات ریئلائز ہو جائے کہ یار یہ بندہ تو میرے جیسا ہی ہے، اس کو تو میری کسی بات کا غصہ نہیں آتا، اور پھر اس کو جب تکلیف ہوگی نا، وہ کوئی بھی بات ہوگی وہ آپ کے ساتھ شیئر کرے گا۔ مطلب جس دن اس کا ٹرسٹ، آپ کے اوپر اعتبار آ گیا کہ اس نے آگے سے کوئی بات نہیں بتانی یا آگے سے کوئی اس نے ریئیکٹ نہیں کرنا، تو وہ اپنی ہر بات آپ کے ساتھ شیئر کرے گا۔ اب اس سارے پروسیس میں یاد رکھیے گا، آپ نے اگلے بندے سے امپریس نہیں ہونا، گاٹ اٹ، کہ اس کی تصویر سے یا اس کی باتوں سے آپ نے امپریس نہیں ہونا، بلکہ آپ نے کانشیسلی کاپی پینسل لے کر یا اپنی موبائل فون کی نوٹ بک کو کھول کر آپ نے جسٹ اس بندے کی ویکنس لکھنی ہے، صحیح ہے، جو اس بندے کی ویکنسز ہوں گی نا، آپ نے وہ نوٹ کرتے جانے،
اور جس دن آپ کو اس بندے کی ساری ویکنیسز کا پتہ لگ جائے، ساری کمزوریوں کا پتہ لگ جائے، سمجھو اس دن آپ کا کام ہو گیا۔ پھر جب بھی ایک تو وہ انسان آپ کا ایڈکٹ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اس کو آپ کے اوپر وہ تو وہی آپ سے ایکسپیکٹ کر رہا ہوگا نا کہ جی جس طرح سٹارٹنگ سے مجھے ٹائم مل رہا تھا، محبت مل رہی تھی، یہ تو انسان وہی ہے، لیکن اس کو تو یہ نہیں پتا کہ یہ تو صرف میری ویکنس اس نے نوٹ کرنی تھی۔ تو پھر جب بھی وہ بندہ آپ سے تھوڑا بہت آپ کو اگنور کرنے لگے، یا آپ یہ سمجھیں کہ جی اب میرے قابو سے نکل رہا ہے، تو آپ نے اس بندے کی اس چابی کو گھما دینا ہے، اس بندے کی ویکنس کو آپ نے پکڑ لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ آپ نے پتہ کسی کو نہیں لگنے دینا کہ آپ اس طرح کا کوئی کام کر رہے ہیں کہ آپ اگلے بندے کی ویکنس کو پکڑ رہے ہیں، کیونکہ سٹارٹنگ میں ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ نا اپنے آپ کو بڑھا چڑھا کر پیش کر رہے ہوتے ہیں، مطلب وہ ریئلٹی میں جو ہوتے ہیں نا وہ نہیں شو کروا رہے ہوتے ہیں، وہ اس لیے کہ انہوں نے آپ کو امپریس کرنا ہوتا ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ اب یہ جو بندہ میری زندگی میں آ گیا ہے نا، اب یہ میری زندگی سے نکل کر نہ جائے، ٹھیک ہے، یہ کسی نہ کسی طریقے سے میرے سے امپریس ہو جائے، یہ ہمیشہ میرے ساتھ رہے۔ اور جب آپ امپریس ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ مطمئن ہو جاتے ہیں کہ یہ بندہ بالکل پرفیکٹ ہے، آپ اس کے ساتھ کمٹمنٹ کر لیتے ہیں، زندگی ساتھ جینے کا وعدہ کر لیتے ہیں، پھر اس بندے کی ویکنسز سامنے آتی ہیں۔ تو سٹارٹنگ میں آپ نے امپریس نہیں ہونا، اگلے بندے کی ویکنسز کو آپ نے نوٹ کرتے رہنے ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ یہ بھی دیکھ لیں گے کہ کیا آیا آپ اس بندے کے ساتھ زندگی میں ساتھ چل سکتے ہیں یا نہیں چل سکتے، صحیح آپ کو کلیئر کٹ پتہ لگ جائے گا۔ اور جب آپ یہ سمجھیں کہ ہاں یار اس بندے کے ساتھ میرا گزارا ہو سکتا ہے، میں اس بندے کے ساتھ یہ زندگی گزار سکتا ہوں یا سکتی ہوں، کیونکہ اس بندے کی شخصیت، اس کی پرسنالٹی، اس کی سوچ، وہ تو ساری آپ کے سامنے آ جائے گی، تو پھر جب آپ کو لگے کہ یہ بندہ آپ کے لیے ٹھیک ہے، تو آپ اس کے ساتھ زندگی گزاریں، اور زندگی ساتھ گزارنا پھر آپ کے لیے آسان ہو جائے گا، کیونکہ آپ کو اس بندے کی ویکنس کا پتہ ہوگا، آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ بندہ کس جگہ پر غصہ کرتا ہے، آپ کو پتہ ہوگا کہ اس بندے کی پسند ناپسند کیا ہے، آپ کو پتہ ہوگا کہ اس بندے کا پاسٹ کیسا ہے، آپ کو پتہ ہوگا کہ اس بندے کے دوست کیسے ہیں، آپ کو پتہ ہوگا کہ اس بندے کی سوچ کیسی ہے۔ تو جب یہ ساری چیزیں پتہ لگ جاتی ہیں نا، تو پھر اگلے بندے کو ڈیل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ مسئلہ تب بنتا ہے کہ جب آپ کسی انسان کو جانتے نہیں، اس کی سوچ کے بارے میں نہیں جانتے، اس کے پاسٹ کے بارے میں نہیں جانتے، تو پھر آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ یار اس بندے کے اوپر میں اس کو کیسے سمجھاؤں، مطلب یہ کس سوچ کے مالک ہے، کون سی بات میری اس بندے کی سمجھ میں آنی ہے۔ تو آپ اس کو پیٹ میں درد ہوتا ہے، آپ اس کو سر درد کی دوائی دے رہے ہوتے ہیں، تو وہ مسئلہ خراب ہوتا ہے۔ لیکن جب پتہ ہوگا کہ اس کی ایگزیکٹ سچویشن کیا ہے، کون سا کلیہ اس پر لگنا ہے، کیسے اس کو ڈیل کرنا ہے، تو پھر آپ کے لیے بڑا ایزی ہو جائے گا اس کے ساتھ زندگی گزارنا اور اس کو ساتھ لے کر چلنا۔ اور لاسٹ پر میں آپ کو یہ ایک ہی ایڈوائس دینا چاہوں گا کہ کسی بھی انسان کو بغیر وجہ کے ایڈکٹ کرنا، رائٹ، اس کے ساتھ وہ ریلیشن شپ بنانا جب آپ کو پتہ ہے کہ کوئی فیوچر آگے نہیں بن سکتا، اور خواہ مخواہ اس کو پنجابی میں کہتے ہیں، تو اپنا ٹائم بھی ویسٹ کرنا، اگلے انسان کا ٹائم بھی ویسٹ کرنا۔ اور یہاں پر بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بڑے سینسٹیو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ایموشنلی کسی انسان کے ساتھ بہت زیادہ جلدی اٹیچ ہو جاتے ہیں، تو اس وقت جب آپ ان کو چھوڑتے ہیں یا کوئٹ کرتے ہیں تو ان کے لیے بڑا پینفل پروسیس ہوتا ہے۔ تو اس لیے جان بوجھ کر کسی کو اپنا ایڈکٹ مت کیجیے گا، جان بوجھ کر کسی کو اپنا ایڈکٹ کر کے اس کے ساتھ بریک اپ مت کیجیے گا، کیونکہ کسی کی آہ جو ہے وہ آپ کی ساری زندگی برباد کر سکتی ہے، کسی کی آہ وہ آپ کی ساری خوشیاں وہ برباد کر سکتی ہیں۔ تو اس لیے سوچ سمجھ کر، اور یہ چیزیں، اب ایک چیز ہوتی ہے نا، جس طرح ایک چھری کی یا چاقو کی مثال لے لیں، تو اس کا پازیٹیو یوز بھی ہے، نیگیٹیو یوز بھی ہے۔ پازیٹیو یوز یہ ہے کہ آپ اس سے سبزی کاٹ سکتے ہیں، فروٹ کاٹ سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں۔ نیگیٹیو یوز یہ ہے کہ آپ کی انگلی بھی کٹ سکتی ہے اگر آپ احتیاط نہیں کریں گے۔ تو یہ جو باتیں ہوتی ہیں ان کا بھی یوز دونوں طرح سے ہو سکتا ہے، پازیٹیو بھی ہو سکتا ہے، نیگیٹیو بھی ہو سکتا ہے۔ پازیٹیو کریں گے تو آپ کے ریلیشن شپ بہتر ہو جائیں گے، نیگیٹیو یوز کریں گے تو اس کا
آپ کو نقصان ہونا ہے۔ اور ایک چیز سوری لاسٹ میں اور آپ کو بتاتا چلوں کہ جتنی بھی باتیں ہوتی ہیں نا یہ ہر بندے کے لیے نہیں ہوتی، یہ صرف آپ کی انفارمیشن کے لیے ہوتی ہیں۔ اور بہت سارے لوگ ہر طرح کے کیسز میں، ہر طرح کے ریلیشن شپ میں ہر ٹپس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کے ریلیشن شپ اور زیادہ خراب ہو جاتے ہیں۔ تو آپ کوشش یہ کیا کریں کہ جب آپ کے ریلیشن شپ میں بہت زیادہ کنفلکٹ ہوں یا کوئی سچویشن اس طرح کی بن جائے، آپ کے ریلیشن شپ میں کوئی پرابلم آپ کو آ رہی ہو، تو بجائے کہ آپ اپنے دوستوں سے ایڈوائز لیں یا کسی سمجھدار بندے سے ایڈوائز تو آپ لے سکتے ہیں جو آپ کی فیملی میں ہو، کوئی آپ کا دوست اس طرح کی اس کی ایکسپرٹیز ہوں، آپ کے ساتھ مخلص ہو، لائل ہو، لیکن ہر کسی سے ایڈوائز لینے سے آپ کے ریلیشن شپ اور زیادہ خراب ہو جاتے ہیں۔ تو کوشش یہ کیا کریں کہ کوئی بھی پرابلم ہو تو وہ کسی کو پوری سچویشن بتا کر اس کے اکارڈنگ کوئی بندہ آپ کو ایڈوائز دے گا تو وہ آپ کے لیے کارآمد ہوگی، اس سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ خود سے اپلائی کرتے رہیں گے تو ریلیشن شپ اور زیادہ خراب ہو جائیں گے۔ بہت سارے لوگ نے جان بوجھ کر کسی کو اگنور کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں، یہ ایگزامپل کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں، لیکن وہ اگنور یہ نہیں سمجھتے کہ سامنے والا انسان وہ بزی ہے، لیکن ان کو یہ لگتا ہے کہ وہ ہمیں اگنور کر رہے ہیں، تو یہ بھی آگے سے اگنور کرتے ہیں، تو وہ ریلیشن اچھا بھلا چلتا ریلیشن اچھا بھلا جو ہے وہ ایک ہیلدی ریلیشن شپ وہ خراب کر بیٹھتے ہیں، اپنی ہاتھوں اپنی پاؤں پر وہ خود کلہاڑی مار دیتے ہیں۔ تو اس چیز سے آپ نے اوائڈ کرنا ہے۔ سو آئی ہوپ کہ آج کی ویڈیو سے آپ نے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا ہوگا۔ ویڈیو کیسی لگی ہے کمنٹ سیکشن میں آپ نے اپنا فیڈ بیک ضرور دینا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔